السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے البر. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں اور بڑے احسان کرنے والے ہیں. اپنے بندوں پر بہت ہی احسان کرنے والی ذات کو کہتے ہیں البر. جنتی جب جنت میں پہنچ جائے گا تو آپس میں بات چیت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی آپس کی گفتگو کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. آپس میں جنتی بات کرتے ہوئے کہیں گے کہ انا کننا من قبل ندعوہ، ہم تو اللہ تعالیٰ سے دنیا میں بہت اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے کہ اے اللہ ہمیں تیری نافرمانی سے بچا لے اور تیرے عذاب سے بچا لے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا اور فرمایا کہ انہ هو البر الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا احسان کرنے والا اور مہربان ہے. البر وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر احسان کرنے والا. اس کے احسان کی شکلیں بے شمار ہیں. اللہ جتنا بڑا ہے اس کے احسان اتنے بڑے ہیں. اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کے احسانات بھی لامحدود ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. اللہ تعالیٰ کے احسانات کتنے ہیں، بارش کے قطروں سے زیادہ، زمین کے ذرات سے زیادہ. بندہ سوچے اللہ تعالیٰ کے احسانات کی کیا شکلیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر ستاری کی چادر ڈالی ہے. ہماری کمیوں پر، ہماری کمزوریوں پر اللہ نے پردہ ڈالا. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اس لیے کہ وہ بر ہیں. اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر ہماری پکڑ نہیں فرماتا اس لیے کہ وہ بر ہیں، بہت بڑا احسان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر کم از کم 10 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ صرف اور صرف اس کے احسان کا بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ یعنی اس کے احسانات کی شکلیں ہم سوچ نہیں سکتے. لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر بڑا احسان فرمایا. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں
لیکن کسی نعمت پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بڑا احسان فرمایا۔ بڑے کا احسان بڑا ہوتا ہے۔ وہ کیا احسان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان ہم سب پر اور پوری انسانیت پر اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، آپ کی نبوت کی شکل میں احسان فرمایا، آپ کی تعلیمات کی شکل میں احسان فرمایا، آپ کے وجود بابرکت کے ذریعے احسان فرمایا، آپ کی بعثت کی شکل میں احسان فرمایا، آپ کی ولادت کی شکل میں کہ آپ کا آنا پوری انسانیت کے لیے البر ہے، احسان ہی احسان ہے۔ بندہ سوچے کہ ہم جس نبی کی امت ہیں اس نبی میں ہو یعنی اس نبی کی امت میں پیدا ہونا یہ بھی تو احسان ہے اللہ کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ احسانات تو بے شمار ہیں، اس میں سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا۔ زندگی یہ بھی اللہ کی طرف سے احسان ہے۔ زندگی کے اندر ایک ایک نعمت وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، نعمتوں میں اللہ نے ڈبو دیا، دینی نعمتیں، دنیاوی نعمتیں، لیکن اللہ نے کسی نعمت کو بڑا احسان نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا احسان فرمایا، فرمایا یہ میرا بڑا احسان ہے، یہ احسان میرا بہت بڑا ہے۔ آپ سوچیں کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت اس کے احسانات کا اظہار ہے۔ ایک ایک نعمت ہماری زندگی میں کسی بھی شکل میں ہو، یہ اللہ کے احسان کا اظہار ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر یہ احسان فرمایا۔ لیکن سب سے بڑی نعمت أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، اس آیت میں نعمت اللہ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی نعمت فرمایا۔ اللہ کی نعمت کتنی بڑی نعمت دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری انسانیت پر، انسانیت کے ایک ایک طبقے پر، ایک ایک فرد پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت البر کا ظہور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں، اللہ کی صفت البر کا ظہور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شکل میں، آپ کی تعلیمات کی شکل میں۔ آج انسانیت کا کون سا طبقہ ایسا ہے جو بتائیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہیں ہے؟ آپ کے احسانات کا دائرہ صرف کسی خاص قوم کے لیے، خاص طبقے کے لیے، کسی خاص جماعت کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے صاف فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ کے احسانات کسی خاص قوم تک کے لیے، کسی خاص طبقے تک کے لیے، کسی خاص زمانے تک کے لیے محدود نہیں ہیں، سارے عالم انسانیت کے لیے اور انسانیت کے تمام طبقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے احسانات کو جو ہے ان سارے طبقات پر عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا کا محسن اعظم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں محسن بنا کر ہر مخلوق کے لیے اور قیامت تک کے لیے آپ کے احسان، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے ہیں، کسی خاص جماعت کے، کسی خاص قوم کے نہیں ہیں، ساری انسانیت کے آپ نبی ہیں۔ ذرا غور کریں، آج انسانیت کا کون سا طبقہ ایسا ہے
جس پر آپ کا احسان نہیں۔ دنیا کے ہر انسان کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے، ہماری برادری انسانیت میں ایک ایسا انسان پیدا ہوا جس سے انسانیت کا سر بلند ہوا، جس سے انسانیت کا نام روشن ہوا۔ اگر آپ نہ آتے تو دنیا کا نقشہ کیا ہوتا؟ انسانیت کی شرافت کے لیے، انسانیت کی عظمت کے لیے ہم کس کو پیش کرتے؟ جاہلیت کا وہ زمانہ یاد کریں کہ انسان کہاں تک گر چکا تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچیوں کو زندہ دفن کرنا، خون بہانا، لوٹنا، ایک دوسرے کی بے احترامی، ایک دوسرے کی بے اکرامی، جان مال عزت پر حملہ کرنا، یہ انسانیت کا پیشہ بن چکا تھا۔ انسان انسانیت سے شرماتا تھا، لیکن آپ تشریف لائے، آپ نے انسانوں کو انسانیت بتایا کہ دیکھو انسان کیا ہوتا ہے اپنے عمل سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جب دنیا میں آپ تشریف لائے، آپ کے ذریعے سے انسانیت میں ایک بہار آئی، دنیا کی ایک رونق، دنیا میں ایک رونق بنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کی زینت ہے، انسانیت کی عظمت ہے، کائنات کے سب سے بڑے محسن ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک طبقے پر آپ دیکھیں، مردوں پر آپ نے کیسے احسان فرمایا، عورتوں پر آپ کے کیا احسانات ہیں، تاجروں پر کیسے آپ کے احسانات ہیں، کمزوروں پر، ضعیفوں پر، بوڑھوں پر، آپ ایک ایک انسانیت کا ایک ایک طبقہ، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر آپ کا کوئی احسان نہیں ہے۔ میں صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، انسانیت کا ایک ایک طبقہ، ایمان والوں پر تو خاص احسان ہے کہ آپ ہی کے ذریعے سے ہم نے اللہ کو پہچانا۔ لا الہ الا اللہ، انسانوں کی بندگی میں ڈوب چکی تھی، مخلوق کی غلامی میں ڈوب چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالا۔ فرمایا نہیں، تمہارا تو مقام بہت اونچا ہے، تمہارا تو رب اللہ ہے۔ انسانیت رنگ میں، نسل میں، ذات پات میں، حسب اور نسب میں بٹ چکی تھی، تقسیم ہو چکی تھی، ایک دوسرے میں حقارت، ایک دوسرے پر جان مال کے حملے ہو رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا انسانیت کے سامنے ایک اعلان کیا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد کلکم من آدم وآدم من تراب۔ آپ نے ساری انسانیت کے سامنے ایک پیغام دیا، فرمایا لوگو تم سب کا رب ایک ہے، اللہ ہے، اور تم سب کے باپ آدم ہیں، اور آدم علیہ السلام کی تم اولاد ہو، تمہارا رب ایک، تمہارا باپ ایک۔ سنو، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت تو صرف اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسانیت کا مقام بتایا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم سوچیں، عورت بیوی کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طبقے پر کیا احسانات ہیں، بیوی کو کے ساتھ کیا جاہلیت کے زمانے میں سلوک کیا جاتا تھا، ماں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ آپ کا یہ احسان ہے ماں پر کہ ماں کو بتایا کہ تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ بیٹی کا مقام، بیٹی کو تو اپنے ہاتھ سے باپ زندہ درگور کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کتنی بڑی چیز ہے، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا۔ دو بیٹیوں کی اگر کوئی تربیت کر لے، تین بیٹیوں کی اگر کوئی تربیت کر لے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ کمزوروں پر زیادتی کی جاتی تھی، کمزوروں پر جو ہے ان کے حقوق کو دبائے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مزدور کا بدلہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو، ہاں اللہ تبارک و تعالی اس پر تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ تجارت، تاجروں پر کیسے احسان آپ نے فرمایا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر محسن بن کر ہر مخلوق کے لیے قیامت تک کے لیے نہ صرف مسلمان نہ صرف ایک کسی قوم کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، ذرا سوچیں، ذرا غور کریں، اللہ اکبر، اس امت پر سے وہ عذاب، وہ سخت سے سخت عذابات اٹھا لیے گئے جو پچھلی امتوں پر آیا کرتے تھے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، انسانی تاریخ کے اندر غور کریں، انسانی تاریخ پر اللہ کی ناراضگی کی کیسی کیسی شکلیں آئیں۔ ایک شکل پانی کی شکل میں، ایک عذاب کی شکل قوم نوح، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے پوری صفحہ ہستی سے مٹا دیا، بچنے والوں کی تعداد تو بس 80-82 لوگ تھے۔ قوم عاد جس کو اپنی طاقت پر، جس کو اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہواؤں کے ذریعے اڑا دیا۔ قوم ثمود جس کو اپنی ٹیکنالوجی پر ناز تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی چیخ کے ذریعے سے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ جو قوم شعیب جس کو اپنی تجارت پر، اپنے باغات پر ناز تھا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یہ سارے، یعنی یہ ہم سوچیں، کسی کے چہروں کو بدل دیا بندروں سے، کسی کے چہروں کو بدل دیا خنزیر سے، کسی قوم پر آسمان سے پتھر کی بارشیں برسائی گئی، کسی قوم کو فرشتے نے ان ساری بستی سمیت ان کو اٹھایا، آسمانوں تک لے جا کر وہاں سے ان کو ایسے پھینکا کہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ ساری انسانی تاریخ کے، یہ اللہ تعالیٰ کی غضب کی، ناراضگی کی شکلیں ہیں جو انسانی تاریخ کے اندر محفوظ ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر وہ تمام عذابات اللہ نے اٹھا لیے۔ نہ طوفان، ایسا طوفان کہ جس سے پوری دنیا ختم ہو جائے، نہ ایسی ہوائیں کہ جس سے پوری قوم تباہ ہو جائے۔ کیا وجہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک وجہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان اس انسانیت پر ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ آپ نے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اے اللہ میرے بعد میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ آئے کہ ان کی شکلوں کو بدل دیا جائے۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ آج جو انسانیت اپنی شکلوں پر زندہ ہے، اپنی شکلوں پر جو باقی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا بدلہ ہے۔ ہم اس احسان کو جانتے نہیں، ہم بھول چکے ہیں۔ حالانکہ غور کریں، وہ ساری نافرمانیاں جو پچھلی قوم میں ہوا کرتی تھی، پچھلی انسانی تاریخ کے اندر ہوتی تھی، وہ ساری نافرمانیاں، وہ سارے جرائم آج اس امت کے اندر موجود ہیں۔ قوم نوح کی مثال لے لو، کیا شرک اس قوم میں نہیں ہے؟ کیا بت پرستی اس وقت انسانیت میں نہیں ہے؟ پیغمبر کا مذاق اڑانا کیا اس وقت نہیں ہے؟ جب نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے، اس موقع پر قوم نے کہا بارش تو ہے نہیں، پانی تو ہے نہیں، آپ کہاں سے کس جگہ چلائیں گے؟ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ پیغمبر کا مذاق اڑایا گیا۔ یہ تین بڑی ان کی اس قوم کی بربادی کے جو ہے اسباب تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو پانی کے ذریعے سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قوم عاد کو لے لیں، قوم عاد کے اندر تکبر، بڑائی، اپنی طاقت پر، کیا آج امت پر نہیں ہے؟ وہ ساری چیزیں، وہ سارے جرائم، وہ ساری چیزیں، سب کچھ اس امت کے اندر ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ صرف ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ آپ اس انسانیت پر، انسانیت کے ایک ایک طبقے پر، اس ایک ایک طبقے کے ایک ایک فرد پر آپ کا احسان ہے، آپ محسن بن کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے، اس انسانیت کے ایک ایک طبقے اور ایک ایک فرد سے اس عذاب کو اٹھا لیا، اس عذاب کو موقوف کر دیا جو پچھلی امتوں پر آیا کرتے تھے۔
اسی لیے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے محسن ہیں. آپ جیسا میں نے عرض کیا کہ دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی احسان نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس شان کے ساتھ، آپ کو اس عظمت کے ساتھ دنیا میں بھیجا کہ آپ پوری انسانیت پر محسن بن کر آئے. پوری انسانیت پر محسن بن کر آئے، بلکہ محسن اعظم بن کر آئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، آپ کی زندگی پڑھیں. اللہ اکبر، آپ کے جب تک آپ دنیا میں رہے آپ کے احسانات کیسے رہے، دشمنوں کے ساتھ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ کے احسانات کو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کی صفت البر کا یہ ظہور ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کی مبارک سیرت کی شکل میں اس انسانیت پر احسان کیا، اور انسانیت پر احسانات کرنے کے طریقے بتائے اور آپ نے کر کے بتایا اور فرمایا اس پر اللہ کی طرف سے کیا اجر ملنے والا ہے. پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑے پہنانا، اس میں کوئی تقسیم نہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں. وہ انسان جو ایک دوسرے کے مال کو چھینتا ہے، ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرتا ہے، آپ نے اس انسانی طبقے پر احسان فرمایا کوئی پیاسا ہے تو اسے پانی پلاؤ، اس پر اللہ تمہیں انعام دے گا. کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ، اللہ اس پر تمہیں اجر دے گا. کوئی ننگا ہے تو اسے کپڑے پہناؤ. یہاں تک کہ اس احسانات کے عمل کو صرف انسانیت تک محدود نہیں کیا بلکہ پوری مخلوق پر اس کو عام کر دیا. بارہا ہم سنتے ہیں کہ ایک عورت جو اپنے عمل کے اعتبار سے بری تھی، اس عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس پر اس کی مغفرت فرما دی. یہ آپ نے بتایا. حدیث پاک میں آتا ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا بھی احسان ہے. راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا یہ بھی احسان ہے. یہ راستے پر کیا صرف مسلمان چلتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. آپ کے مقام کو، آپ کی عظمت کو، آپ کے احسان کو کوئی جانتا نہیں. اللہ نے آپ کو کیسا، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی احسان کو بڑا احسان نہیں فرمایا. سب سے بڑا احسان اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ میرا سب سے بڑا احسان ہے پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے، اور انسانیت کے ایک ایک طبقے کے لیے. ہم خود سوچیں دوستو، اللہ نے ہمیں کتنا بڑا احسان اللہ نے ہم پر فرمایا کہ اس عظیم الشان نبی کی امت میں پیدا فرمایا. کبھی آدمی سوچے، ہماری کوشش کے بغیر، ہماری کوئی درخواست کے بغیر، یہ محض اللہ کا احسان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ کتنا بڑا احسان ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی نسبت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. ایک نسبت ہے ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نسبت رسول اسے مضبوط کرنا ہے، اسے کمزور نہیں کرنا ہے. وہ مضبوط کیسے کریں؟ ہاں، 3 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات کہ ہم سوچتے رہیں، سوچیں کہ ہمیں جو ملا ہے آپ کی برکت سے ملا ہے. یہ آدمی سوچے، ہمیں جو ملا آپ کی برکت سے ملا. لیلۃ القدر آپ کی برکت سے ملا، رمضان المبارک آپ کی برکت سے ملا، آج جمعہ کا دن ہے آپ کی برکت سے ہمیں یہ جمعہ ملا. اگر ہم آپ کی امت میں نہ ہوتے، کسی اور نبی کی امت میں ہوتے تو ہمیں کوئی اور دن ملتا.
ہمیں جو ملا آپ کی برکت سے ملا ہے، اتنے بڑے محسن ہیں آپ کے احسانات کو سوچے سب سے پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، بلکہ یہاں تک کہ ترمذی کی روایت ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو دنیا ہی نہ ہوتی۔ یہ پوری دنیا کا جو وجود ہوا ہے یہ آپ ہی کے تو صدقے میں ہوا ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں، کثرت سے درود شریف، یہ تعلق پیدا کرنا۔ اس احسان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کریں۔ اس تعلق کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ ہم آپ پر درود پڑھیں، ہم آپ کی سیرت کو پڑھیں، ہم آپ کی سنتوں اور آپ کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو آراستہ کریں۔ اس وقت پوری دنیا میں جو مسائل چل رہے ہیں، ان مسائل کا حل ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جائیں۔ محبت میں، اتباع میں ہم بہت دور چلے گئے۔ کچھ سال پہلے کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، تو اس موقع پر حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ باحیات تھے، تو کسی نے جا کر کہا کہ فلاں ملک میں فلاں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو حضرت نے بڑی عجیب بات فرمایا بات اصل یہ ہے کہ ہم ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے، ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ ذرا غور کریں بڑوں کی بات پر۔ ہمارے اٹھنے بیٹھنے 24 گھنٹے کی زندگی میں جمعہ آتا ہے تو کتنا ہم درود پڑھتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں سنت کتنا لائے ہوئے ہیں، ہم ان کے طریقوں کو چھوڑ کر ہم ہی خود ان سے دور ہو گئے۔ پھر آگے فرمایا، جب تک ہمارے اندر آپ کی سنتیں رہیں گی، غیروں کو ہمت نہیں ہوگی کہ اس طرح کی گستاخی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اتباع میں آگے بڑھنے والا بنائے۔ جیسے میں نے عرض کیا، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اس چیز کو مضبوط کرنے کے لیے ہم بار بار یہ سوچیں، ہمیں جو ملا آپ کے صدقے میں ملا، آپ کی برکت سے ملا، اور پھر ہم اپنی زبان سے کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ اور تیسری چیز، اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات، آپ کی سنتوں کو لانے کی محنت کریں، کوشش کریں، تاکہ یہ نسبت، یہ تعلق ہمارا مضبوط ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اور ہماری نسلوں کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت اور آپ کی اتباع کا شوق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔